الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مفتی ابراہیم صاحب، قاضی غلام سرور صاحب کے بھائی غلام قادر صاحب، مولانا ندوی صاحب، دیگر علماء کرام اور زعماء جو تہذیبی پروگرام کے حوالے سے مولانا غلام سرور صاحب مرحوم کے تشریف فرما ہے، میں صرف حاضری کے لیے پیش ہوا ہوں۔ مولانا کا چونکہ علماء کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے طالب علمی کے دور سے اور آج تک، وہ ان کے بارے میں زیادہ بات بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی، لیکن میں یہ جو ساتھ ہماری خلفائے راشدین مسجد ہے اس کے کمیٹی کی ذمہ داری کے حوالے سے تقریباً 10-11 سال کی رفاقت رہی ہے مولانا مرحوم کے ساتھ، اور ادھر ہمارے محلے کی طرف سے بھی میں اور نمازیوں کی طرف سے بھی نمائندگی کرنا چاہتا تھا میں کہ مولانا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آنے والی تمام منزلوں کو آسان فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا نے 10-11 سال کی رفاقت میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جس سے کوئی ہمارے درمیان کمیٹی کے درمیان، کیونکہ مولانا اسی مسجد سے خطیب کی حیثیت سے ریٹائر بھی ہوئے، پھر ان سے پہلے وہ اور سکریٹری کی مسجد میں بھی اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں آج بہت سارے لوگ ہمارے سستی بھی کرتے ہیں۔ مولانا تشریف لائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی یہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو مولانا کی ایک اور سیکریٹریٹ میں جب ہوتے تھے اس وقت بھی کہیں دور ان کی رہائش تھی، تو فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے صبح کی نماز ذرا مشکل ہوا کرتی ہے، اور آج بھی بہت سارے ہمارے نئے علماء کرام اور ہم سارے بھی تو سست ہیں، لیکن مولانا نے کبھی غیر حاضری نہیں کی الا کوئی شرعی عذر یا کہیں سفر میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنے منصب کے ساتھ ایک بڑی فرائض کی ادائیگی میں بڑی اہمیت وہ دیتے تھے۔ اس سارے عرصے میں ان کے ساتھ ایک ایسے سارے نمازی اور ہم سارے کمیٹی والے 10-11 سے ابھی 2021 ختم ہونے والا ہے، ایسے جڑے ہوئے تھے، اور اس مسجد کا ماحول عجیب سا تھا جب ہم یہاں تشریف لائے، پولیس اور بہت سارے ایسے معاملات یہاں ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم نے قائد صاحب کی سرپرستی میں ان کی مشاورت سے، اور یہاں بہت سارے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں نمازی کمیٹی کے لوگ بھی، ان کے ساتھ مل کے ہم نے عزم کیا کہ اس مسجد کو ایسا بنائیں کہ یہ سارے لوگ کھنچے چلے آئیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو رول ماڈل تھے وہ ہمارے قاضی صاحب تھے، اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ پھر ایک بہت بڑی جو بات تھی وہ قاضی صاحب کے حوالے سے کہ بہت سارے جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے نئے علماء کرام آئے یہاں مسجد میں، ابھی بھی 7-8 ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن سارا کام وہ جو مسجد کے پڑوس کی وجہ سے، تو یہ چھوٹے قاری حضرات صاحبان بھی ان پہ ڈال دیتے تھے، وہ صبح کی نماز بھی پڑھانا، کہیں عشاء کو اور کوئی نہیں ہے تو پھر بھی قاری صاحب حاضر ہیں، اور پھر ایک ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ قاری صاحب آپ ریٹائرمنٹ ہو گئی آپ کی، لیکن آپ کا ایک ہمارے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تعلق ہو۔ کمیٹی نے اور باقی ساتھیوں نے ریکویسٹ کی، ہم نے درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا، ابھی ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی، میں ان کے ابھی ٹور پہ گیا ہوا تھا ہفتے کے لیے، میں اس دن بیمار تھا اور مجھے دلی افسوس بھی ہے، وہ بیماری کی حالت میں بھی درس قرآن دیا کرتے تھے صبح،
اور ایک بہت بڑی اور بات جو میں بہت کم علماء میں بھی دیکھی ہے، علماء حق اسے ہی کہتے ہیں کہ ایک دو دفعہ عثمانیہ مسجد میں ختم قرآن کا پروگرام ہوا رمضان میں، پھر اپنے سیرت نبی کے پروگرامات ہوئے، لیکن قائد صاحب صاف ستھری کھری اور سچی بات کہا کرتے تھے۔ کوئی چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے سیدھی صاف اور سچی بات کہہ دینی، یہ ان کا ترا امتیاز تھا۔ پھر یہاں بھی صبح درس کے بعد کبھی کبھی یہ جب پاکستان میں اور مدارس میں اور طالبان اور بہت سارے جو ایسی قبات ہوا کرتے تھے تو درس کے ساتھ اس کو بڑی سخت بات کرتے تھے، لیکن بات حق کی ہوا کرتی تھی۔ تو بہت سارے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ یہ قائد صاحب کو کہیں کہ تھوڑا سی بات دور کہیں لیکن اتنی سخت نہ کہیں۔ میں نے کہا یہ اس دن دیکھنا جس دن قائد صاحب نہیں ہوں گے کہ کوئی روکنے والا ہی نہیں رہے گا۔ جیسے بہت سارے میں نے کہا والدین ہیں، سوچتے ہیں بچے کہ یہ والدین کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت دفعہ مفتی صاحب نے ہمیں اس پہ درس بھی دیا، پھر جب کوئی روکنے والا نہیں رہے گا نا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آج اس کا درجہ تم احساس ہے، مجھے تو شدت سے ہے، اور میں نے قاری عمر حماد بھائی سے اور باقیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ قائد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ میں رمضان تک اس قرآن پاک کا جو درس شروع کیا ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جلدی جلدی وہ کرنا چاہتے تھے اور زیادہ حصہ کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا صدقہ جاریہ کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کہ صدقہ جاریہ کے ایک نیک اولاد ہے، پھر طالب علم ہے اور پھر اپنی اولاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد صاحب کے لیے تینوں حاضر ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے کہے ہوئے اقوال اور ان کے نقش قدم پہ ہم سب سے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔